الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله العظيم۔ یہ سورہ محمد پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 12 پڑھی گئی ہے۔ جمعرات تک کا جو سبق تھا وہ آیت نمبر 11 سورہ محمد تک ہوا تھا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ آج آیت نمبر 12 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا عنوان لکھیں انجام مؤمنین۔ انجام مؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، والذین کفروا، لکھیں حال کفار و انجام، حال کفار و انجام، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی اس دنیا سے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور۔ جانور سے تشبیہ اس بات میں دی کہ جس طرح جانور کھاتے ہوئے یہ احتیاط نہیں کرتا کہ یہ نرم ہے یا سوکھی ہے یا خشک ہے یا ہری ہے، بس اس کو تو اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ کافر بھی کھاتے ہوئے یہ احتیاط نہیں کرتا کہ حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مشتبہ ہے، کیا ہے، یا اس کا حساب دینا ہے۔ تو جو کافر ہے فرمایا یتمتعون، یہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا سے اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، مثوی ٹھکانہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، تخویف دنیاوی و تسلی خاتم الانبیاء، دنیا کی تخویف بھی اللہ پاک نے یاد دلائی اور حضور علیہ السلام کو تسلی دی۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیاں ہیں، ہی اشد قوۃ من قریتک جو طاقت میں بڑھ کر تھی آپ کی اس بستی سے۔ قریتک کے نیچے لکھیں گے مکہ مکرمہ، یعنی جو مکہ والے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پچھلے انبیاء کی جو بستیاں اور علاقے تھے اور لوگ تھے وہ ان سے طاقت میں کئی گنا بڑھ کر تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی بستیاں تھی جو طاقت میں بڑھ کر تھی، من قریتک آپ کی اس بستی اور علاقے سے یعنی مکہ سے، التی اخرجت کا جنہوں نے آپ کو نکالا، جنہوں نے آپ کو، اس لیے کہ مکہ والوں نے آپ کو نکالا تھا نا، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم کے نیچے لکھیں اہل قریہ، اہل قریہ جو سابقہ قومیں تھی ان کو ہم نے ہلاک کیا، فلا ناصر لہم تو کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان پر کسی کا بس نہیں چل سکتا، ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، حال مؤمنین، حال مؤمنین ایمان والوں کی حالت بتائی۔ فرمایا افمن کانا بھلا یہ تو دیکھو کہ جو شخص علی بینۃ من ربہ اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر کھڑا ہوا ہو، بینۃ دلیل واضح، جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ کھڑا ہوا ہو، کمن حال مجرمین کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہے جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور کافر اور مجرم وہ ہے جس کو اس کے برے اعمال خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کی، یعنی ان کافروں نے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي انجام مؤمنین، انجام مؤمنین،
مسلو، مسل کا ترجمہ ہے صفت، صفت یا حالت، مثال یا صفت یا حالت اس جنت کی التی وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے۔ اس جنت کی صفات کیا ہے، اس کی حالات کیا ہے؟ فرمائے فیہا انہار من ماء غیر آسن، لکھے عنوان بیان مشروبات، بیان مشروبات۔ جنت میں اللہ پاک نے جنتیوں کے پینے کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی؟ فرمائے فیہا انہار، اس جنت میں ایسی نہریں ہیں من ماء غیر آسن، جو ایسے پانی کی ہے جو بدبودار نہیں ہوتا، غیر آسن، آسن کہتے ہیں بدبودار کو۔ دنیا کا پانی اگر کچھ دن کھڑا رہے تو اس میں بدبو آ جاتی ہے، جنت کی نہروں کا پانی بدبودار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، اچھا انہار من ماء جو گزرا نا، اس کے نیچے لکھے نمبر 1، یہ مشروب نمبر 1 تھا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ نمبر 2، اور ایسی نہریں ہیں دودھ کی کہ جس کے ذائقے میں فرق نہیں آئے گا، متغیر نہیں ہوگا جس کا ذائقہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ نمبر 3، اور نہریں ہوں گی شراب کی لذۃ للشاربین، جو لذت دے گی، لذیذ ہوں گی پینے والے کے لیے۔ تو جنت کی شراب شراب طہور ہے، شراب طہور۔ جو دنیا کی شراب سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ اس کو جنت کی شراب پلائیں گے، اور جو یہاں پر پی لے گا تو وہاں محروم ہو جائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى نمبر 4، اور نہریں ہوں گی خالص شہد کی، مصفہ کہتے ہیں خالص کو، خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، لکھے بیان مأکولات، اوپر تو مشروبات تھے، اب ہے جنتیوں کو کھانے میں کیا ملے گا۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے ہوں گے، پھل، ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اس کے نیچے لکھے جنت روحانی، جنت روحانی۔ یہ تو ظاہری نعمتیں تھیں نا کھانے پینے کی، ایک روحانی نعمت بھی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور بخشش ہوگی ان کے لیے، مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ سب سے بڑی خوشی اور راحت تو اہل جنت کو یہ ملے گی کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو فرمایا کمن ہوا خالد فی النار، یہ تشبیہ اوپر سے ہے، یعنی مثل الجنت جو ہے نا، مثل الجنت، کہ وہ مومنین جن کو اس طرح کی جنت ملے گی، اس طرح کی، کمن ہوا، کیا یہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، خالد فی النار، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کمن کے نیچے لکھے حال محرومین، حال محرومین ہے نا، یا مجرمین، دونوں ہو سکتے ہیں، ویسے یہاں ہمیں محرومین لکھوایا ہے، صحیح ہے۔ فرمایا کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو جہنم کی آگ میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اس کو پلایا جائے کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو کاٹ ڈالے ان کی آنتوں کو، امعاء کہتے ہیں آنتے، یہ پانی اتنا گرم ہوگا ابلتا ہوا کہ اندر کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، احوال منافقین، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں، جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کان تو بہت توجہ سے لگاتے ہیں، جیسے بہت پورے متوجہ ہو کے سن رہے ہیں، لیکن ہے منافق۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں من عندک، ای من عند مجلسک، جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں باہر، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان سے جن کو علم دیا گیا، جن کو، یہ کون تھے؟ اوت العلم کے نیچے لکھے یعنی مخلصین صحابہ اکرام۔ یہ منافق جب باہر نکلتے ہیں تو باہر جو مخلص صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جا کے ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ اس شخص نے ابھی کیا کہا، اس شخص نے ابھی، اندر تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان سے زیادہ کوئی
سامع نہیں ہے توجہ کے ساتھ، لیکن باہر نکل کے کہا کہ اس شخص نے ابھی کیا کہا. یہ حاشیے پر لکھیں بظاہر استفہام ہے اور حقیقت میں استہزاء ہے. بظاہر تو استفہام ہے نا کہ کیا کہا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ دنیا میں بھی جب انسان کسی کی بات کو گرانا چاہتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بے حیثیت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی. تو یہ ایسے محروم اور بدبخت تھے کہ حضور علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر کہتے تھے کہ اس نے ابھی کیا کہا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، انجام دنیاوی، انجام فرمایا یہی لوگ ہے طبع، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی اپنے خواہشات کی. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. حال مؤمنین، ایمان والوں کی حالت کیا ہے؟ فرمایا جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی، جو ہدایت یافتہ ہے یعنی ایمان والے، زادہم ھدی، اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور اضافہ کر لیتے ہیں. وآتاہم تقواہم، اور دے دیتے ہیں ان کو ان کا تقوی. تقواہم کے نیچے لکھیں توفیق عمل، توفیق عمل. ان کو اللہ ان کے اعمال کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، ہدایت بھی بڑھ گئی، عمل کی توفیق بھی مل گئی. پھر فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، زجر. اب ان منافقوں پہ زجر ہے. فرمایا یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے إِلَّا السَّاعَةَ، مگر کس کا؟ قیامت کا. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آ جائے گی وہ ان پر اچانک، بالکل اچانک آ جائے گی. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اور تحقیق آ چکی ہے اس کی علامتیں. قیامت تو آئے گی لیکن اس کی علامات تو آ چکی. اشراط کہتے ہیں علامتیں. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، أَنَّا لَهُمْ کے نیچے لکھے خبر مقدم چھوٹا سا. اذا جاءتہم کے نیچے چھوٹا سا لکھے جملہ معترضہ، اور ذکرہم کے نیچے لکھے مبتدا مؤخر. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فَأَنَّا لَهُمْ، اب کہاں ان کو مل سکتی ہے ذکرہم. پہلے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. اب کہاں ان کو مل سکتی ہے ذکرہم، ان کا نصیحت حاصل کرنا، ان کا نصیحت. اب نصیحت نہیں مل سکتی ان کو. کب؟ اذا جاءتہم، جب وہ قیامت آ جائے گی. اب تو کہہ رہے ہیں نا قیامت کب آئے گی، اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جب وہ آ جائے گی تو پھر ان کو کہاں نصیحت ملے گی، پھر تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لکھیں بنیادی دعویٰ. کون سا دعویٰ؟ بنیادی دعویٰ جو سورت کا ہے. اور اس کے ساتھ لکھیں حضور علیہ السلام کے احوال ثلاثہ، 3 احوال حضور علیہ السلام کے. فعلم، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک نہیں کوئی معبود سوائے کس کے؟ اللہ کے. الا اللہ کے نیچے لکھے حال مع اللہ. یہ پہلا حال ہے دوستو، پہلا حال یہ ہے حال مع اللہ، اللہ کے ساتھ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کیجئے، لذنبک، کس کے لیے؟ اپنے خلاف اولا کے لیے. یہی مفہوم ہے نا اس کا، آگے آ رہا ہے سورہ فتح میں بات آ رہی ہے. پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر کا ذنب خلاف اولا امر مراد ہے اس سے. اس کے نیچے لکھیں گے حال مع النفس. حال مع نفس کے ساتھ آپ کی حالت کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ استغفار کیجئے ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کے لیے. اس کے نیچے لکھے حال مع الامت. تینوں احوال آ گئے نا. پہلا تھا حال مع اللہ، پھر حال مع النفس، اور پھر حال مع الامت. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں متقلبکم،
تمہارے چلنے پھرنے کو نیچے لکھے فی الدنیا، ومثواکم اور اللہ جانتے ہیں تمہارے ٹھکانے کو، اس کے نیچے لکھے فی الآخرہ۔ اللہ کو پتہ ہے دنیا میں تم کہاں چلتے پھرتے ہو، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آخرت میں تم لوٹ کے کس ٹھکانے پر آؤ گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، حاشیے پر لکھیں سورت کا دوسرا حصہ بیان احوال منافقین۔ سورت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ بیان احوال منافقین۔ اور یقولو کے نیچے عنوان لکھیں قول مؤمنین برائے تمہید، قول مؤمنین برائے تمہید۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزل السورہ، کہ کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی سورت۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسی کوئی سورت جس میں کیا ہو؟ جہاد کی اجازت ہو۔ دیکھیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں آیا، حالانکہ سختیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، تکلیف تھی، لیکن اللہ پاک اپنی حکمتوں کو جانتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کی بڑی چاہت تھی مکہ میں کہ ہمیں قتال کا، جہاد کا حکم دے دیا جائے، تو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ایمان والے کہتے تھے کہ کیوں نہیں اتاری جاتی سورت، ان کوئی سورت، کس بارے میں؟ بِإِجَازَةِ الْجِهَادِ، جہاد کے بارے میں۔ لیکن فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب اتار دی جائے کوئی ایسی سورت محکمتن جو کہ قطعی ہو، جو کیا ہو؟ قطعی ہو، یعنی جہاد کی اجازت میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اتار لینا ایسی سورت جو کہ قطعی ہو، یعنی جہاد کی اجازت میں، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا تذکرہ کیا جائے، تو رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، لکھیں جبن منافقین۔ جبن جانتے ہیں؟ جبن بزدلی کو کہتے ہیں۔ فرمایا منافقین کی بزدلی کا یہ عالم ہوگا کہ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، آپ دیکھ لیں گے ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کیا مطلب؟ نفاق کا، اس سے مراد ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق کا۔ کیا دیکھ لیں گے؟ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو اس کا دیکھنا، یعنی جس پر موت کی بے ہوشی آتی ہے نا، آنکھیں چڑھ جاتی ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہے، تو جس طرح اس پر ایک کیفیت ہوتی ہے موت کی بے ہوشی والے پر، ان منافقین کے سامنے جب جہاد کا ذکر آتا ہے تو ان کی وہی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ایک خوف کے مارے ان کی آنکھیں چڑھ آتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب تو مرنا ہے، اب تو لڑنا ہے، اب تو کیا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ مغشی علیہ من الموت سمجھے؟ جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو اس کے دیکھنے کی طرح آپ کو دیکھیں گے۔ فرمائے فَأَوْلَى لَهُمْ، پس تباہی ہے ان کے حق میں۔ کیا ہے؟ تباہی ہے ان کے حق میں۔ طاعۃ وقول معروف، طاعۃ وقول معروف۔ اب دیکھیں دوستو ترکیب کے اعتبار سے طاعۃ معطوف علیہ وہو حرف عطف، قول معروف موصوف صفت سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، لہذا اس کے نیچے لکھے مبتدا۔ یہ جو جملہ ہے نا پورا طاعۃ وقول معروف، یہ کیا ہے؟ مبتدا۔ حاشیے پر لکھے خبر محذوف ہے خیر لہم، خبر کیا محذوف ہے؟ خیر لہم۔ اب ترجمہ دیکھیں دوستو، اللہ نے فرمایا طاعت، فرما برداری کرنا اور بات کہنا، معروف کھری یا مناسب، فرما برداری کرنا اور کھری بات کرنا، کھری جانتے ہیں نا، مضبوط بات اور اچھی بات کہنا۔ خبر ہم نے کیا نکالی تھی؟ خیر اللہ، وہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھی۔ اللہ منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ مان لیتے اور اچھی بات کہہ دیتے تو وہ ان کے حق میں کیا تھا؟ زیادہ بہتر تھا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب پختہ ہو گیا جہاد کا معاملہ، عزمہ کا کیا ترجمہ ہے؟
جب پختہ ہو گئی بات الامر کس کی؟ جہاد کے معاملے کی، فلو صدق اللہ، پس اگر یہ سچا کرتے اپنا معاملہ اللہ سے، اگر یہ کیا کرتے؟ سچا کرتے معاملہ اللہ سے، لکان خیر لہم، تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ پہلے کہتے تھے بھئی جہاد کی اجازت نہیں ہے ورنہ تو ہم ایسا کر لیتے، جہاد کی اجازت نہیں ہے ورنہ ہم ایسا کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا اب تو اجازت آ گئی، اب کر لو ایسا۔ سمجھ گئے؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، لکھیں جہاد کی حکیمانہ حکمت، جہاد کی حکیمانہ حکمت۔ اللہ پاک نے جہاد کو کیوں رکھا؟ فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ، اب یہ حل عَسَيْتُمْ حل استفہامیہ ہے، حاشیے پر لکھیں یہ استفہام تقریری ہے، تقریری استفہام تقریری ہے، اور عَسَيْتُمْ کا مطلب ہے امید قوی ہے، امید قوی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ، امید قوی ہے کہ ان تولیتم، کہ اگر تم پیٹ پھیر دو، نیچے لکھے عن الجہاد، یہی لکھا ہوا ہے، اگر تم پیٹ پھیر دو کس سے؟ جہاد سے، تو ان تفسدوا فی الارض، تو امید قوی ہے کہ تم فساد پھیلاؤ کہاں پر؟ زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم صلہ رحمی کو پامال کرو، صلہ رحمیوں کو کیا کرو گے؟ پامال کر دو گے۔ تو جو آدمی جہاد سے اعراض کرتا ہے اس میں اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں دوستو۔ کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اخلاقی امراض۔ اور یہاں اللہ پاک نے دو ذکر کیے، ایک تو یہ کیا کہ دیکھو اگر تم نے اعراض کیا نا جہاد سے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، اور دوسرا قرابت داری کو، صلہ رحمی کو کیا کرو گے؟ پامال کرو گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا دنیا میں کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک بدمعاش بنا لیتے ہیں اور غنڈہ بنا لیتے ہیں، بدمعاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ایک وہ بنا لیتے ہیں وہ۔ تو کیا ہوا کہ وہ جو طاقت اللہ کے دین میں لگنی چاہیے تھی کافر کے مقابلے میں، وہ ایک کمزور مسلمان پہ چلا رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا مسلمانوں میں، تو یہی ہو رہا ہے نا آج، کہ جو ذرا تھوڑا سا طاقتور ہے وہ اپنے علاقے کے، محلے کے، شہر کے غریب مسلمان کو دبا رہا ہوتا ہے۔ کبھی آ کے اس کی دکان کو لات مار دے گا، کبھی اس کی گاڑی کو، موٹر سائیکل کو لات مار دے گا، کبھی اس کے پھلوں کے ٹھیلے سے 2-4 پھل اٹھا لے گا۔ تو یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے، اس کمزور پہ اپنی طاقت دکھا رہی، یہ فساد فی الارض ہے۔ لیکن اگر یہی طاقتور آدمی اللہ کے راستے میں ہوتا، دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا، تو یہ اپنوں کو تنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ جو حقیقی مجاہد ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو تنگ کبھی بھی نہیں کرتا ہے دوستو۔ اس کو تو پتہ ہے کہ بھئی مجھے مشرک سے لڑنا ہے، مجھے اللہ کے دشمن سے لڑنا ہے، میں مسلمان کو تھوڑی تنگ کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بڑی حکمتیں اس کے اندر۔ اور فرمائے صلہ رحمیوں کو کیا کر لیتے؟ پامال کر لیتے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، انجام منافقین، فرمائے یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی، فَأَصَمَّهُمْ، پس ان کو بہرا کر دیا اللہ نے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اللہ پاک نے نابینا کر دیا۔ نیچے لکھے عن الحق، کان بہرے ہو گئے حق کو سننے سے، اور آنکھیں کیا ہو گئی؟ نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی حق کو دیکھنے سے۔ افلا يتدبرون القرآن، زجر منافقین، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ تدبر نہیں کرتے یہ لوگ قرآن کریم کے اندر؟ ام علی قلوب، ام کے نیچے لکھے بل، یہ بل کے معنی میں، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ بلکہ حقیقت یہ کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، اقفال، قفل کہتے ہیں کس کو؟ تالے کو۔ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، اس پر عنوان لکھے وجہ عدم تدبر، عناد، وجہ عدم تدبر۔ یہ جو منافقین ہیں یہ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا عناد ہے، ضد ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ
مڑ گئے علی ادبارہم اپنی پشتوں پر، یعنی جن لوگوں نے اپنی پیٹھ پھیر لی، من بعد اس کے بعد کہ ما تبین لہم الہدی ان کے لیے واضح ہو چکا تھا ہدایت کا راستہ، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جنہوں نے اپنی پیٹھ کو پھیرا، فرمایا کہ الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ استاد صاحب ترجمہ کرواتے ہیں چکمہ دیا۔ چکمہ جانتے ہیں؟ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو بیوقوف بنا لینا۔ کہتے ہیں مجرم پولیس کو چکمہ دے کے فرار ہو گئے، یعنی ان کو بیوقوف بنا کے۔ تو شیطان نے ان کو چکمہ دیا، کیا مطلب؟ برے اعمال خوبصورت بنا کر ان کے سامنے رکھے، سمجھ گئے؟ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو ڈھیل دلائی، امیدیں دلائی۔ کہا کہ مرنا اور قیامت تو دور کی بات ہے یار، ابھی تو جوانی ہے، مزے کرو، پھر دیکھی جائے گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، ذالکہ کے نیچے لکھے یہ عناد، یہ عناد کیوں پیدا ہوا؟ بِأَنَّهُمْ، اس کے نیچے عنوان لکھے سبب عناد۔ ذالکہ یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کہ بے شک انہوں نے کہا تھا۔ قالو کے نیچے کیا آئے گا؟ منافقین۔ منافقین نے کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ للذین، ان سے، للذین کے نیچے لکھے رؤساء یہود، رؤساء یہود یعنی یہود کے سرداروں سے۔ منافقین نے یہود کے سرداروں سے کہا تھا، الذین، وہ لوگ، کریہوا ما نزل اللہ، جو ناپسند کرتے تھے، ما، اس دین کو یا اس قرآن کو، نزل اللہ، جو اللہ نے اتارا۔ اب دیکھیں نا، یہود تو آخری پیغمبر کے پہلے سے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، تو منافقین نے کیا کہا؟ جا کے یہود کے سرداروں سے ملاقات کی۔ یہ جو غلط ہوتے ہیں نا، ان کے سگنلز آپس میں ملتے ہیں۔ وہ گمن صاحب کہتے ہیں نا کہ غلط آدمی دنیا کے جس کونے میں ہوگا اس کا بوسٹر ایک ہی ہوگا، یعنی سنگل ایک جگہ سے پاس ہو رہے ہوں گے ان کو۔ تو اب منافقین جا کے یہود سے ملے، حالانکہ بیٹھتے حضور کے ساتھ تھے، کھاتے حضور کے ساتھ تھے، نماز یہاں پڑھتے تھے، لیکن لنک وہاں سے تھا ان کا۔ تو جا کے ان کے سرداروں سے کہا، اور یہ وہ لوگ تھے یعنی یہود کے سردار جو ناپسند کرتے تھے اس دین کو جو اللہ نے اتارا۔ ان سے جا کے کیا کہا؟ کہا سنطیعکم فی بعض الامر، کہا یقیناً ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، بعض باتوں میں، یعنی بعض معاملات میں ہم کیا کریں گے؟ تمہاری مانیں گے۔ بعض کے نیچے لکھیں یعنی باطن میں، یعنی کس میں؟ او بابا ظاہری طور پر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے نا، لیکن باطنی طور پہ کیا کہا؟ ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ تمہارے اندر سے تمہارے ساتھ ہے۔ فی بعض الامر، بعض معاملات میں تمہارے ساتھ ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی خفیہ باتیں۔ اسرار کہتے ہیں خفیہ باتیں۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، وعید منافقین، اللہ نے فرمایا کیا حالت ہوگی ان کی، اذا توفتہم الملائکہ، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان منافقین کی جو آج یہود سے پینگے بڑھا رہے ہیں، تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد کرے اپنی اس حالت کو جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، یضربون، تو ماریں گے، وجوہہم، ان کے چہروں پر بھی، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر بھی، ایک تھپڑ چہرے پر اور ایک ڈنڈا کمر پہ مار رہے ہوں گے۔ ذالک سبب عذاب، یہ کیوں؟ فرمائے ذالک، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، ما، ان لوگوں کی، اسخط اللہ، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اسخطا، ناراض کیا، انہوں نے جا کے ان کی اتباع کی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور ناپسند کیا اللہ کی رضامندی کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ پاک نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، زجر منافقین، زجر، کیا خیال ہے اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کون سا؟ نفاق کا۔ ان کا کیا خیال ہے کہ اللہ یخرج اللہ اضغانہم،
کہ ہرگز اللہ ظاہر نہیں کریں گے ان کے کینے کو. یخرج ایظہرا، ازغان زغن کہتے ہیں کس کو؟ کینے کو، اندر کی جلن کو. ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم اندر منافقت رکھیں گے، اندر حسد رکھیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو چلو جی اے بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، یہاں بھی آ رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں. تو فرمایا ان کا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک ان کے اندر کے اس بغض کو، کینے کو ظاہر نہیں کریں گے؟ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ تو آپ کو دکھا دے. ہم کے نیچے لکھے وہی منافق. اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں نا، حضور سے کہا، تو ہم آپ کو بالکل بائی فیس دکھا دیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو یقیناً آپ ان کو پہچان لیں گے. بِسِيمَاهُمْ، ان کی نشانیوں سے، ان کی نشانیوں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور بھی ضرور آپ ان کو پہچان ہی لیں گے. فی لحن القول، ان کے طرز کلام سے. لحن کہتے ہیں طرز کو، قول کہتے ہیں کلام کو. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں نا تو ان کے چہرے آپ کو دکھا دے کہ یہ منافق ہے. اور اگر چلے ہم چہرے نہیں دکھا رہے نا تب بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کے طرز کلام سے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. سمجھے؟ یہ اللہ پاک نے اشارہ دیا کہ آپ ذرا لہجوں پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور منافق کون ہے. کچھ بھی کر لے انسان، لیکن یہ جو چیز بناوٹی ہوتی ہے نا دوستو، بناوٹی، تو اس میں خوشبو تو ہوتی نہیں ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا پک رہا ہے. واللہ یعلم اعمالکم، ترغیب اخلاص، اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو، یعنی اندر کے اخلاص کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لکھیں جہاد کی حاکمانہ حکمت، جہاد کی وہ حکیمانہ حکمت تھی، یہ ہے حاکمانہ حکمت. اور ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ نے فرمایا، حضور سے فرمایا ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے، ایمان والوں کو. کیوں؟ حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین. نعلم کے نیچے لکھیں نظہرا، اس لیے کہ علم تو اللہ کو پہلے سے ہے، لیکن اللہ دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ مجاہد کون ہے، منافق کون ہے. فرمایا ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کریں المجاہدین منکم، ان کو جو تم میں سے مجاہد ہے، والصابرین، اور جو ثابت قدم ہے. کیا ہے؟ ثابت قدم ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچیں گے تمہاری حالت کو. ہم جانچیں گے یعنی آزمائیں گے تمہاری حالتوں کو. ان الذین کفروا، لکھیں احوال مشرکین، احوال مشرکین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفرو، لکھیں ضلال، نمبر 1 ہے ضلال. مشرکین کی پہلی حالت کیا ہے؟ ضلال کہتے ہیں خود گمراہ ہونے کو. جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے. لیکن حالت نمبر 2 اضلال، صحیح ہے. وشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، حالت نمبر 3، اور جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، ہدایت واضح ہو چکی تھی، پھر بھی پیغمبر کی کیا کی؟ مخالفت کی. لن یضر اللہ شیئا، اس کے نیچے لکھیں مآل مشرکین. کیا لکھیں گے؟ مآل. مآل کس کو کہتے ہیں؟ انجام کو. فرمائے لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وسیحبط اعمالہم، اور عن قریب اللہ مٹا دے گا ان کے اعمال کو. یحبط، مٹا دینا. یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب اطاعت، ترغیب اطاعت. فرمائے اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور باطل مت کرو، ضائع مت کرو اپنے اعمال کو. لا تبطلوا اعمالکم، اس سے احناف نے قاعدہ نکالا، ضابطہ بنایا، لزم النفل بالشروع. آپ نے پڑھا ہے نا؟ دیکھیں احناف کے پاس جتنے قواعد ہیں اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے. تو اللہ فرما رہے اپنے اعمال کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو. کیا مطلب؟
جب کوئی عمل شروع کر لو تو پھر اس کو بیچ میں توڑ کر اس کو بیکار مت کرو، اب اس کو پہنچا دو۔ لہٰذا احناف نے کہا کہ اگر کسی نے نفل نماز شروع کی تو شروع کرنا تو لازم نہیں تھا، لیکن شروع کرنے کے بعد اگر یہ بیچ میں توڑے گا تو گویا اپنے اعمال کو کیا کر رہا ہے؟ باطل کر رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب اس عمل کو بچاؤ، لہٰذا اس نفل کا اعادہ کر لو۔ ان الذین کفروا، بیان حال کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر ان کا انتقال ہوا، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اسی حالت کفر میں دنیا سے گئے، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اس کا عنوان لکھے تشجیع علی القتال۔ تشجیع کس کو کہتے ہیں؟ ہمت دلانے کو، غیرت دلانے کو۔ فرمائے فلا تہنوا، ہمت مت ہارو، ہمت مت ہارو، وتدعوا، دیکھیں اس پہ بھی لا داخل ہے ورنہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ تدعو کے اوپر کیا داخل کریں گے؟ لا۔ ہمت مت ہارو اور نہ بلاؤ الی السلم، صلح کی طرف، یہ ایمان والوں کو ایک حکم دیا۔ اپنا مزاج ہر وقت یہ مت بناؤ کہ جی بس کچھ بھی ہو جائے تو بس چلو یار ختم کر دو، چلو یار ختم کر دو، چلو۔ یہ چیز کفر کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے دل دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان کسی قابل نہیں ہے، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب یہ جو دنیا کی ایک ریت چلی ہے نا ہر وقت کہ مذاکرات، یہ عالم کفر کا ایک سکھایا ہوا ایک ایجنڈا ہے دوستو۔ تو مسلمان کہیں پہ غالب بھی آ رہا ہو اس کو کہا جائے گا مذاکرات۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندر سے آہستہ 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 وہ لڑائی کی ہمت، مقابلے کی ہمت، وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ ختم ہو رہی ہے۔ انسان تو فوج اس لیے بناتا ہے، مجاہدین اس لیے بناتا ہے، ہتھیار اور ٹیکنالوجی اس لیے بناتا ہے کہ اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کرے اور اگر دشمن سے خطرہ ہو تو اس پہ چڑھائی کر سکے۔ لیکن آپ اگر یہ مزاج عمومی طور پہ بنا لیں گے تو یہ فوجی جس کو یہ تعلیم دی گئی تھی، ٹریننگ دی گئی تھی کہ کل آپ کو دشمن سے لڑنا ہے، حفاظت کرنی ہے، وہ کہے گا یار اب مذاکرات ہے تو پھر کیا کرنا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو دین کا مزاج یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر فیصلے کیے جائیں، ہر وقت صلح کے پیغام بھیجنا مناسب نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمائے تم ہی غالب رہو گے، اللہ نے فرمایا تم ہی غالب رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، لَنْ يَتِرَكُمْ، یترہ کا ترجمہ لکھیے کمی، اللہ ہرگز کوئی کمی نہیں کریں گے، اعمالکم کے نیچے لکھیں ثواب اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اور لن یترہ پر عنوان دے دوستو ثمرہ اخروی، ثمرہ اخروی، ہرگز اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، تزہید من الدنیا وترغیب انفاق، تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اور انفاق یعنی خرچ کرنے کی رغبت۔ فرمایا دنیا کی زندگی تو لعب ولہو، کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں دے گا تمہارے اجور، تمہارے اجر اللہ تمہیں پورے پورے دیں گے، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تم سے نہیں مانگتا اموالکم، اس کے نیچے لکھیں جمیع اموالکم، تمہارے تمام اموال اللہ تم سے، کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے کہا ہو کہ پورا مال نکال کے زکوٰۃ میں دے دو، سب صدقہ فطر میں دے دو، نہیں نا، بلکہ ایک حد بنائی 2.5% دے دو، ایک آدمی صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے، وہ صدقہ فطر دے، تو پورے اموال اللہ پاک نے نہیں مانگے تم سے۔ آگے فرمائے ان یسألکموہا، ان کے نیچے لکھے بالفرض، بالفرض یسألکموہا، اگر اللہ تم سے وہ مانگ لیتا، کیا؟ تمام اموال، اس کے نیچے لکھیں
یسألکموہا، اگر اللہ تم سے تمام اموال مانگ لیتا بالفرض تو اس کے نتائج کیا ہوتے؟ فیحفکم، اور پھر اللہ تم پر کیا کرتا؟ تنگی کرتا، اللہ تم پر تنگی کر دیتا، تو پھر تبخلو، تو تم بخل کرتے، ویخرج اضغانکم، اور تمہاری بدنیتی ظاہر ہو جاتی۔ دیکھیں اتنی حکمتیں کہ ہر چیز اللہ نے ایک ترتیب پہ رکھی ہے۔ اب اگر یہ حکم ہوتا کہ بھئی آدھی زکوٰۃ دو، 50% زکوٰۃ دو، تو لازماً انسان پھر کیا کرتا؟ بخل کرتا۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظاہر ہی نہیں کرتا کہ میرا کل مال کتنا ہے نا؟ پتہ تھا کہ اگر یہ بتاؤں گا کہ 10,000 ہے تو 5,000 چلے جائیں گے، لہٰذا اگر کوئی پوچھنے آتا جی آپ کا کل مال کتنا ہے، کہا 1,000 روپے، باقی 9 چھپا دیے نا۔ بخل میں مبتلا ہوتا اور اس کی بدنیتی کیا ہو جاتی؟ ظاہر ہو جاتی۔ پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں، یہ مال سے محبت کرنے والا۔ تو اللہ نے پہلے سے مہربانی فرمائی، اس کو جمیع مال کا یا کثیر مال کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک محدود مال کا۔ سمجھ گئے؟ ہاں انتم ہؤلاء، تنبیہ ہے مومنین، فرمایا ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے دوستو، فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو، تدعونا، جو بلائے جا رہے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، بس تم میں سے بعض وہ ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ منافقین تھے جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ سن لو، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرے گا تو بے شک بخل کا وبال عن نفسہ، عن کے نیچے لکھے علا، اس کے بخل کا وبال اسی پر پڑے گا، بخل کا وبال اسی پر پڑے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، تم فقیر ہو۔ یہ تمہارے مال کو اوپر نہیں جا رہے، یہ اسی تمہارے ہی بھائیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ بے نیاز ہے، تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری، اعراض کیا، منہ پھیرا، تتولو کے نیچے لکھے عن طاعت اللہ، اگر تم نے اعراض کیا اللہ کی اطاعت سے، تو یاد رکھو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، تمہیں تبدیل کر کے دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی، امثالکم تمہاری طرح، وہ جو آنے والے ہوں گے نا وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ نیک لوگ، اچھے لوگ ہوں گے۔ یہ سورہ محمد ختم ہو گئی۔ اگلی سورت ہے سورۃ الفتح۔ تو دیکھیں اس کا ربط کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ربط سورہ فتح بس سورہ محمد نظر آیا؟ دو باتیں فرما رہے۔ نمبر 1، اعلان جہاد کے بعد فتح مبین کی بشارت۔ سورہ محمد میں اعلان جہاد تھا نا، اب آئے گا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جہاد کے بعد فتح مبین۔ نمبر 2، اور مومنین کے انجام دنیاوی، انتم الاعلون کے بعد انجام اخروی کا بیان ہے۔ سورہ محمد میں ابھی ہم نے پڑھا وانتم الاعلون، اللہ نے فرمایا تم ہی غالب رہو گے یعنی دنیا میں، اور سورہ فتح میں اللہ پاک ایمان والوں کا انجام اخروی کہ آخرت میں بھی اللہ ان کو غالب رکھیں گے۔ صحیح ہے؟ خلاصہ صورت 6 باتیں ہیں دوست۔ نمبر 1، بشارات اور ان کے ثمرات۔ نمبر 2، ترغیب الی الجہاد۔ نمبر 3، منافقین پر زجریں، زجر سمجھتے ہیں نا، ڈانٹ۔ نمبر 4، اصحاب حدیبیہ کے فضائل، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آ رہا ہے اس میں، تو جو اس میں صحابہ شریک ہوئے ان کے فضائل ہیں۔ نمبر 5، ازالہ شبہ۔ نمبر 6، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے اوصاف و فضائل کا بیان، وہ بھی اس صورت میں آ رہا ہے۔ اب اس صورت کا موضوع کیا ہے سورہ فتح کا؟ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فتح کا جو موضوع ہے وہ ہے بشارت فتح اسلام مع شرائط فتح۔ بشارت فتح اسلام،
اسلام کی فتح کی خوشخبری بھی ہے اس صورت میں، اور فتح کی شرائط بھی ہے۔ بشارت فتح اسلام مع شرائط فتح، سمجھ گئے؟ اب آ جائیں دوستو، لکھے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بشارت دنیاوی نمبر 1، بشارت دنیاوی نمبر 1 حاشیے پر لکھیں سن 6 ہجری میں حضور علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، تفصیلات چونکہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا مدینہ میں نا، کہ میں صحابہ کے ساتھ احرام پہن کر عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر آپ 1400 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، لیکن حدیبیہ پہنچ کر جو مکہ کے حدود حرم کے قریب بالکل جگہ ہے حدیبیہ، وہاں مشرکین مکہ نے آ کے روک لیا، کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے۔ خیر 3 دن تک مذاکرات ہوتے رہے، وہ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، پھر ایک صلح نامہ طے ہوا، اس کو کہتے تھے صلح حدیبیہ، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اس میں مختلف باتیں تھی کہ بھئی آپ لوگ اس سال چلے جائیں گے، آئندہ سال آپ لوگ آ سکیں گے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ 10 سال تک اب آپس میں آئندہ جنگ نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ مسلمان آئیں گے تو اپنے ساتھ ہتھیار پکڑ کے نہیں آئیں گے، بلکہ ہتھیار کو بند کر کے آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، سمجھ گئے؟ اور ایک شق یہ تھی کہ اب اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہو کر تمہاری طرف آیا تو واپس کرو گے، اور تم میں سے کوئی اگر ہماری طرف آئے تو ہم واپس۔ بظاہر ساری باتیں جو تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ مسلمان کمزور ہے، لیکن اللہ کی شان، اللہ نے فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے، سمجھ گئے؟ تو سن 6 ہجری میں حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر حدیبیہ میں صلح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ صلح۔ اور اسی صلح نامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بِاسْمِكَ اللہم لکھوایا گیا۔ یہ ہوا تھا نا، بسم اللہ کے بجائے کیا لکھوایا گیا؟ بِاسْمِكَ اللہم۔ حدیبیہ سے واپسی میں یہ صورت نازل ہوئی، یہ صورت، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتح مبین یہ صلح حدیبیہ ہے، یعنی اللہ نے جس کو فتح مبین فرمایا نا وہ کیا ہے؟ صلح۔ حالانکہ صلح حدیبیہ لگ رہا تھا کہ مسلمان ہار گئے، کمزور ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو فتح مبین فرمایا، اور وہی فتح مبین بنا، اور یہ ذریعہ بنا فتح مکہ کا، سمجھ گئے؟ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بشارت دنیاوی نمبر 1، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ کیا دے دی؟ کھلی اور واضح فتح دے دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے نیچے عنوان لکھیں ثمرات 4 برائے فتح مبین، ثمرات 4 برائے فتح، 4 ثمرات آئیں گے دوستو، 4 نتیجے۔ فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ پاک بخش دے، معاف کر دے تمہارے لیے، ما تقدم جو پہلے گزر چکے، تقدمہ کے نیچے چھوٹا سا لکھیں من النبوت، نبوت ملنے سے پہلے جو پہلے گزر چکے، من ذنبک، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لفظی ترجمہ کہ جو پہلے ہو چکے ہیں، من ذنبک آپ کی کوتاہیوں میں سے۔ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتا ہے دوستو، پاک صاف ہو کے آتا ہے، لہٰذا پیغمبر کی طرف ذنب کی نسبت اپنے حقیقی معنی میں تو نہیں ہو سکتی، حاشا وکلہ، سمجھ گئے؟ اب عرض کرتا ہوں آپ سے، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا تاکہ اللہ بخش دے تمہارے لیے ان کو جو پہلے ہو چکے ہیں، وَمَا تَأَخَّرَ، تَأَخَّرَ کے نیچے لکھے من النبوت، اور جو نبوت ملنے کے بعد ہوئے ہیں۔ ہم اس کو آسان الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، یہی کہتے ہیں نا؟ اچھا، تقدم من ذنبک کے نیچے لکھے ثمرہ اخروی نمبر 1، ثمرہ اخروی نمبر، یہ آیا تھا نا کہ کتنے ثمرے ہیں؟ 4۔ پہلا ثمرہ آخرت کا ہے، کس کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ اب ذنب پر حاشیے میں لکھیں کہ
عام حضرات نے اس سے خلاف اولا مراد لیا ہے. کیا مراد لیا ہے؟ خلاف اولا. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے افضل اور ایک ہوتا ہے فاضل. تو اگر خواص افضل کو چھوڑ کر فاضل پر آ جائے تو یہ بھی ان کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے گناہ، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن احساس ان کو ایسا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں خلاف اولا. تو عام حضرات نے تو ضم سے مراد کیا لیا؟ خلاف اولا. تو بات ختم ہو جائے گی. دوسرا قول حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضم سے مراد الزامات مشرکین ہے. الزامات، یہ بھی ایک اچھا جواب ہے دوستو، کہ جو مشرکین آپ پر الزام لگاتے تھے نا کہ آپ مجنون ہیں اور آپ ساحر ہیں اور آپ کاذب ہیں، نعوذ باللہ، تو حضرت کشمیری فرماتے ہیں کہ ضم سے مراد کیا ہے؟ الزامات. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب جو الزامات آپ پر مشرکین لگاتے ہیں تو یاد رکھو وہ ہم آپ سے کیا کر چکے ہیں؟ معاف کر چکے ہیں. ان الزامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تیسرا قول بعض حضرات کہتے ہیں کہ ضم کے لفظی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک تمغہ اور اعزاز ہے. یہاں ضم کے لفظی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک تمغہ اور اعزاز کہ آپ بخشے بخشائے ہیں. آپ کیا ہیں؟ بخشے بخشائے. جسے کسی کو پہلے سے کہہ دیا جائے کہ جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جو بھی کر لیں. سمجھ میں آ گئے؟ ترجمہ سمجھ گئے دوستو؟ اچھا آگے دیکھیں، فرمائے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اس کے نیچے لکھے ثمرہ اخروی نمبر 2، دوسرا ثمرہ بھی آخرت کا ہے، اور تاکہ اللہ پورا کر دے اپنی نعمتیں علیکا آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ثمرہ دنیاوی نمبر 3، دیکھ رہے، اور اللہ آپ کو چلائے صراطا مستقیمہ سیدھی راہ پر. اس کے نیچے لکھیں بغیر مزاحمت کفار کے، بغیر مزاحمت کفار کے، اور تاکہ اللہ آپ کو چلاتے رہے سیدھی راہ پر بغیر کفار کی مزاحمت کے. سمجھ گئے دوستوں؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ثمرہ دنیاوی نمبر 4، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر لے نصرًا عزیزا، بھرپور مدد، غلبے والی مدد. سمجھ گئے؟ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ بشارت نمبر 2. ایک بشارت تو پہلی آیت میں ہے نا، دیکھیں بشارت دنیاوی نمبر 1 آیا وہاں پہ، یہ بشارت نمبر 2. اللہ وہ ذات ہے انزل السکینۃ، جس نے سکینت اتاری، سکون، سکینت کہتے ہیں قلبی اطمینان کو، جس نے سکینہ اتار دیا فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں. کیوں اتارا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم ثمرہ سکینہ نمبر 1. اس سکینہ کے اتارنے کا پہلا ثمرہ کیا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اللہ پاک اضافہ کرے ان کے ایمان میں، مع ایمانہم سابقہ ایمان کے ساتھ. دیکھیں نا، صحابہ کا ایمان تو پہلے سے تھا لیکن کمال یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے ایمان میں اور کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تسلی مومنین، اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمرہ سکینہ نمبر 2، اور تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے ایمان والے مرد و ایمان والی عورتوں کو جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس حال میں کہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ پاک مٹا دے ان سے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو کیا کر دے؟ مٹا دے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے نزدیک فوزاً عظیماً بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ ثمرہ عدم سکینہ، ثمرہ عدم سکینہ، صحابہ پر تو سکینہ آیا، اس کے ثمرات تھے، اور منافقین پر سکینہ نہیں آیا. نہ آنے کا نتیجہ کیا تھا؟ فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ پاک عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو،
والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں۔ کون سے گمان کرتے ہیں؟ برے غلط گمان کرتے ہیں۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، لکھے ثمرہ دنیاوی، انہی پر پڑتی ہے بری گردش۔ دائرۃن کا ایک ترجمہ ہے گردش اور ایک ترجمہ ہے حادثہ۔ سو کہتے ہیں کس کو؟ برے کو۔ انہی کے اوپر ہے بری گردش۔ کن پر؟ ان منافق اور مشرکوں پر، یا انہی پر پڑے گا برا حادثہ۔ وغضب اللہ علیہم، ثمرہ اخروی، اور اللہ کا غضب ہے ان پر آخرت میں، اور اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم کو۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تہدید کفار، تہدید، ڈانٹنا۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے فرائض کیا ہیں؟ فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، نمبر 1 شاہدن ہے فریضہ نمبر، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہ بنا کر، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ ہے شاہدن، حق بیان کرنے والا بنا کر۔ کیا بنا کر؟ ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، آپ گواہ ہے۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ جب آپ گواہ ہیں اور گواہ کے لیے حاضر ہونا شرط ہے، تو پتہ چلا کہ حضور حاضر و ناظر ہے، ہر وقت حاضر و ناظر، اس لیے کہ حضور گواہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو عدالتوں میں گواہ پیش ہوتے ہیں، عدالت میں گواہی دے کے آ جاتے ہیں، تو وہ بھی حاضر و ناظر ہوں گے، ان کو بھی تو گواہ کہتے ہیں نا۔ نہیں سمجھے بات؟ سمجھ گئے؟ گواہی کی تعبیر مقام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جب وہ اس مجلس میں چلا جائے تو کہتے ہیں گواہ آ گئے ہیں، لیکن یہ ایک وصف ہے جو جڑا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہ گواہ عدالت سے گھر چلا جائے تب بھی کہتے ہیں کہ فلاں اس مقدمے کا گواہ ہے، اگرچہ نہیں ہے، ابھی عدالت میں نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ فلاں اس مقدمے کا گواہ ہے۔ تو چاہے گھر میں ہو تب بھی اس کو گواہ کہا جائے گا نا۔ تو ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنی قبر میں آرام فرما ہے، لیکن آپ قیامت میں تمام امتوں کے لیے کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے۔ بیٹھ جائیں۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ فرمایا آپ گواہ ہے، ومبشرا نمبر 2 آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، ونذیرا نمبر 3 اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، لکھیں فرائض امت، امت کا فریضہ کیا ہے حضور کے حق میں؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اللہ کے رسول پہ، وتعزروہ اور کریں، اور تاکہ تم مدد کرو اس پیغمبر کی۔ تعزروہ کا ترجمہ ہے امداد کرنا، مدد کرنا۔ وتوقروہ، اور تاکہ تم عزت کرو اس پیغمبر کی۔ سمجھ گئے؟ تو ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، اور تاکہ تم تسبیح پڑھو ان کی، کن کی؟ اللہ کی۔ سمجھ گئے؟ یہاں پر ضمیر کا مرجع ہے ہو کا لفظ اللہ کی طرف، اس کے ساتھ حوالہ لکھے روح المعانی کا۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تسبیح حضور کی پڑھو، تسبیح تو اللہ کی پڑھنی ہے۔ فرمایا بکرۃ واصیلا، صبح بھی شام بھی۔ ان الذین یبایعونک، لکھیں بیعت رضوان کی فضیلت، بیعت رضوان کی فضیلت۔ فرمایا بے شک وہ لوگ یبایعونک، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک یقیناً وہ بیعت حقیقت میں کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ نے سنا ہے نا کہ جب صلح حدیبیہ میں ایک بات مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی، جو آگے آ رہا ہے لقد رضی اللہ، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اس میں اللہ راضی ہو گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں
حقیقت میں یہ بیعت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید کے نیچے لکھے رحمت یا طاقت، اس لیے کہ ید تو اللہ کے لیے اعضاء کو ثابت کرنا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے اللہ کی رحمت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے یا اللہ کی طاقت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے صحابہ کے ہاتھوں کی تعریف فرمائی کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے۔ علماء نے اس سے بڑا عجیب نکتہ نکالا کہ چونکہ آگے چل کر انہی صحابہ سے اللہ پاک نے قرآن کے کتابت کا کام لینا تھا، وحی کی تحریر کا کام انہی سے لینا تھا نا، صحابہ کاتبین نے، تو کل کو کوئی اعتراض کرے کہ نعوذ باللہ من ذالکم کہ قرآن تو صحیح آیا حضور تک، لیکن پھر جب صحابہ اس کو لکھ رہے تھے تو انہوں نے اس میں گڑبڑ کی، جیسے روافظ وغیرہ کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ وہ تحریف کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے حضور پر، اس میں ہمارے ائمہ کے، اہل بیت کے، امامت و ولایت علی کے تذکرے تھے، لیکن جب ان کے حوالے ہوا لکھنے کے لیے تو انہوں نے ان سے وہ ساری چیزیں کیا کر دی؟ ہٹا دی، نعوذ باللہ۔ یہ تحریف قرآن کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں صاف کر دیا کہ میرے صحابہ کے ہاتھوں پر شک مت کرنا، یہ وہ ہاتھ ہے جو میرے ہاتھ کے نیچے، اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، ایفائے عہد کی تاکید، ایفائے عہد کی، وعدے کو پورا کرنے کی تاکید کی۔ فرمایا کہ جو توڑے گا، نکثا، جو وعدہ توڑے گا، فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، تو توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، توڑنے کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جو پورا کرے گا اس وعدے کو جو اس نے اللہ سے کیا، جو اس نے کس سے کیا؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، لکھے ثمرہ ایفا، ثمرہ ایفا، ایفا کہتے ہیں وعدہ پورا کرنے کو۔ تو جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا، عن قریب اللہ پاک دیں گے اس کو اجرًا عظیماً، بہت بڑا اجر۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، لکھیں زجرات منافقین متخلفین، زجرات منافقین متخلفین، متخلف کہتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو۔ اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے جہاد میں، منافقین عام طور پہ ایسے موقعوں پہ پیچھے رہتے تھے اور کہتے تھے ہمارا یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ان منافقین کے نفاق کو کھولا اور فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، عن قریب آپ سے کہیں گے یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں، من الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے۔ اعراب کہتے ہیں بدوی، بدوی یعنی جو گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے منافق تھے۔ فرمایا یہ آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا، بیان عذر، عذر کیا پیش کریں گے؟ کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں ہمارے مال و اولاد نے مشغول کر دیا تھا، ہم تو جانا چاہتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کہ مال اور اسباب اور بیوی بچے انہوں نے مشغول کر دیا۔ فاستغفر لنا، لہذا آپ ہمارے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ واہ جی، گناہ تم کرو، استغفار حضور کرے۔ یقولون بألسنتہم، تکذیب منافقین۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کر لیں، لیکن دل میں استغفار نہیں ہے۔ قل، تلقین رد، تلقین رد۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، کون تمہارے لیے اختیار رکھتا ہے من اللہ، اللہ کی پکڑ سے، کون اختیار رکھتا ہے شیئن، کسی بھی چیز کا، نیچے لکھے نفع و نقصان، کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے اختیار رکھتا ہے نفع اور نقصان کا؟ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا اللہ تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا،
بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم، لکھیں تخلف کا اصل سبب، یہ جو منافقین پیچھے رہ جاتے تھے نا، اللہ نے فرمایا اصل سبب وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ بیوی بچوں نے مجبور کیا یا کام نے، اصل سبب یہ فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، یہ فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ظننتم، تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا۔ تم کا خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ منافقین کو ہو رہا ہے۔ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، کہ ہرگز لوٹ کے نہیں آ سکتے پیغمبر اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ نہیں سمجھے؟ جب حضور جہاد کے لیے نکلتے تھے تو یہ منافقین کہتے تھے بھائی اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، پاگل ہے، بیوقوف ہے، نادان ہے، ان میں سے کوئی بچ کر واپس نہیں آئے گا، تو انہوں نے تو واپس آنا ہی نہیں ہے تو ہم نہیں جاتے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ہرگز لوٹ کر نہیں آئیں گے پیغمبر، والمؤمنون، اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہے، صحابہ ہے، الی اہلہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ فرمائے وزین ذالک فی قلوبکم، اور مزین کیا گیا ذالک، اس کے نیچے لکھے یہی گمان، یہی گمان جو تم کرتے تھے نا کہ یہ لوگ لوٹ کے نہیں آئیں گے، یہ مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت برے گمان کیے، تم نے بہت برے گمان کیے، وکنتم قوما بورا، اور تم ایسی قوم ہو بورن، جو تباہ ہونے والی ہو۔ کیا ہو؟ تباہ ہونے والی۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو ایمان نہ لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پہ، فإنا اعتدنا، لکھے انجام، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، سعیراً، جلنے کا عذاب۔ کون سا عذاب؟ جلنے کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، علت ما قبل، علت ما قبل کی علت بتا رہے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، وکان اللہ غفورا رحیما، ترغیب توبہ، ترغیب اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، پیشن گوئی، پیشن گوئی۔ اب ہوا یہ، چونکہ غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے دوستو، غزوہ احزاب، اس میں تو یہ لوگ گئے نہیں، یہ لوگ گئے نہیں، تو ان کو ایسا لگا تھا کہ جی یہ لوگ تو واپس ہی نہیں آئیں گے، لیکن پھر حضور واپس آئے، اور جیسے ہی واپس آئے تو خیبر کی طرف جانے کا حکم ملا، اور خیبر یہود کی جگہ تھی جہاں بہت زیادہ مال و اسباب تھا، اور یہود کی تعداد تھی کم، تو جب حضور خیبر جانے لگے تو اب منافقین کے دل للچائے، اس لیے کہ اب دشمن کمزور تھا، مال زیادہ تھا، تو کہا کہ اب یہاں سے تو مال غنیمت بڑی مقدار میں ملے گا۔ تو اب جب حضور خیبر جانے لگے تو آ کے کہا کہ دیکھیں وہاں تو ہم نہیں جا سکے، اس سے رہ گئے، ہماری کوتاہی تھی، یہاں سے تو ہمیں محروم نہ فرمائے، یہاں تو ہم جانا چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ پاک کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا سیقول المخلفون، پیشن گوئی لکھا، عن قریب کہیں گے یہ پیچھے رہنے والے، پیچھے رہنے والے سمجھ گئے؟ یہ منافقین کب کہیں گے؟ اذا انطلقتم، جب آپ چلنے لگیں گے، الی مغانم، مغانم کے نیچے لکھے غنائم خیبر، کس کی طرف جانے لگیں گے؟ خیبر کی غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها، تاکہ آپ ان کو لے سکیں، تاکہ آپ ان کو، جب آپ ان کو لینے کے لیے جائیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ذرونا، لکھے مطالبہ منافقین، مطالبہ کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی چھوڑ دینا، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دے اللہ کے حکم کو، کلام کے نیچے لکھے حکم۔ جب یہ لوگ نہیں گئے نا اس وقت، تو اللہ نے حضور سے فرمایا تھا کہ اب یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب جب ان کا جی للچایا کہ ہمیں جانا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ تو ہو چکا ہے،
کیا کہ اب یہ نہیں جائیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دے اللہ کے حکم کو, اللہ کے فیصلے کو. قل, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, لن تتبعونا, ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے. کیوں؟ کذالکم قال اللہ من قبل, اسی طرح اللہ فرما چکے ہیں پہلے سے. کب سے؟ پہلے سے اللہ فرما چکے ہیں. فسیقولون, لکھیں اعتراض منافقین. اب جب ایسا ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے, جب ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مجھ سے جل رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا, وہ مجھ سے جل رہا ہے اس لیے تو نہیں لے گیا. تو اللہ نے فرمایا ان قریب یہ منافقین کہیں گے بل تحسدوننا, حقیقت یہ کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. ہم سے کیا کرتے ہو؟ حسد کرتے ہو. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا, لکھیں جواب نمبر 1. اب اللہ نے ان کو جواب دیے کہ ہم جل نہیں رہے, لیکن کچھ اور حقائق ہے جو ہم اللہ پاک واضح کرنا چاہتے ہیں. جواب نمبر 1 تو یہ دیا کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کانوا لا یفقهون الا قلیلا, کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑی. ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کی منافقت کھل چکی ہے, اللہ جان چکے ہیں, اپنے پیغمبر کو بتا چکے ہیں. پھر یہ کھیل تماشے اور بلی چوہے والا ختم کر دیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک ہم محفوظ گھوم رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سمجھتے نہیں مگر بہت تھوڑا. قل للمخلفین, یہ ہے جواب نمبر 2. اچھا, دوسرا جواب کیا دیا؟ یہ بڑا دلچسپ ہے. اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب, آپ کہہ دیجئے ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے, ان سے کہہ دیں, یہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں خیبر جانے دیں, ہم تو بڑے پکے سچے مجاہد ہیں, لڑنے جا رہے ہیں. ان سے کہہ دیں کہ ابھی مت جائیں, ابھی مت جائیں, اس والے میں مت جائیں. آپ کا شوق پورا کریں گے, لیکن کب؟ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید, ان قریب تم کو بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے مقابلے میں اولی بأس شدید, جو سخت لڑائی والے ہیں. یہ تو ہلکی پھلکی لڑائی ہے, اور تم جیسے بہادروں کو یہاں نہیں وہاں بلائیں گے. الی قوم, قوم کے نیچے لکھیں روم و فارس و حوازن, روم و فارس و, ابھی ان قوموں سے لڑائی باقی ہے, تو ہم تمہاری بہادری وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو چھوٹے سے لوگ ہیں. ان قریب تم کو بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو سخت لڑائی والے ہیں. تقاتلونہم او یسلمون, تاکہ تم ان سے لڑائی کرتے رہو. او کے نیچے لکھے بمعنی الی ان, او کس کے معنی میں؟ الی ان, تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ یسلمون, وہ تابع ہو جائیں. وہاں اتنا لڑنا, اتنا لڑنا, بہادری کے وہ جواہر دکھانا کہ بالآخر وہ تابع ہو جائیں, پھر تم لوگ ہاتھ روکنا. فَإِن تُطِيعُوا, پس اگر تم نے اطاعت کی, یعنی اگر تم اس موقع پر سچے نکلے, اطاعت کر لی, یؤتکم اللہ اجرا حسنا, اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے دیں گے, اجر. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور اگر تم نے پھر بھی اعراض کیا, کب؟ آئندہ بلانے پر, روم و فارس کے موقع پر. کما تولیتم من قبل, جیسے تم اس سے پہلے کر چکے ہو. جب انسان غلطی کر کے اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا نا, تو اس کا ایک ٹھیک ٹھاک علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار وہ بات کیا کی جائے, یاد دلائی جائے. نئی بات کریں اور پرانی والی یاد دلائیں. سمجھ گئے؟ نئی بات کرتے رہیں, پرانی والی بیچ بیچ میں یاد دلاتے رہیں. ہمارے حضرت استاد صاحب تھے, حضرت مولانا سلیمان بنوری صاحب دامت برکاتہم وزید مجدہم. ان کو اللہ نے یہ بڑا عجیب ملکہ دیا ہے, گویائی کا, نطق کا. تو استاد جی کا ایک مزاج ہے, کوئی طالب علم اونچ نیچ کرتا ہے نا, پورا سال پھر اس کو کچھ بھی ہو جائے, کہیں کا موضوع گما کے لا کے وہی پرانی بات یاد دلاتے تھے اور بار بار یاد دلاتے تھے. وہ بیچارہ پھر پورا سال اوپر دیکھنے کے قابل نہیں ہو. تو اب دیکھیں, اللہ نے فرمایا نا یہ لوگ کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر آئندہ پیٹ پھیری اور کہا کما تولیتم من قبل, جیسے تم اس سے پہلے بھی پھیر چکے ہو نا, وہ یاد دلایا.
युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देंगे। लैसा अलल आमा हरजुन, लिखे हुक्म माज़ूरीन। हाँ, कुछ लोग जिहाद में नहीं जा सकते या नहीं गए तो उनका उज़्र वाक़ई था। क्या था? उज़्र वाक़ई, सच्चा उज़्र था। तो अल्लाह ने फरमाया कोई हरज नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है अलल आमा, किस पर? नाबीने पर। वला अलल आरज, और जो पैर से माजूर है, लंगड़ा है, उस पर भी कोई हरज नहीं। वला अलल मरीज़ हरजुन, और न बीमार पर कोई हरज है। वमन युतिइल्लाह व रसूल, दस्तूर खुदावंदी, जो इताअत करे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह दाखिल करेंगे उनको ऐसे बागात में जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा, और जो मुँह फेरेगा तो अल्लाह उसको दर्दनाक अज़ाब देंगे। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना, लिखे अस्हाब हुदैबिया के फ़ज़ाइल, अस्हाब हुदैबिया के फ़ज़ाइल व ऐलान निअम, ऐलान निअम, इन तमाम सहाबा ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का क़िसास लेने पर हुजूर के हाथ पे बैत की और कहा कि हम बैत करते हैं। इसको कहा गया बैत रिज़वान, यानी इन बैत करने वाले तमाम सहाबा से अल्लाह ने रज़ामंदी का ऐलान फरमाया कि भाई मैं इनसे राज़ी हूँ। अब हज़रत उस्मान मौजूद नहीं थे ना। हुजूर को बाद में पता चला कि भाई वो तो ज़िंदा है, मक्का में है। तो आपके दिल में आया कि भाई इस फजीलत से तो वो रह गए। कौन सी फजीलत से? बैत रिज़वान। हालांकि हुई उन्हीं की वजह से, इसलिए उलमा ने कहा कि हज़रत उस्मान की बरकत से 1400 सहाबा को रज़ामंदी मिली, तो हुई उनकी बरकत से, लेकिन वो नहीं थे। तो फिर हुजूर ने उसकी तलाफ़ी फरमाई। आगे आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हाशिए पर लिखे सूरत का दूसरा हिस्सा, तहक़ीक़ अल्लाह पाक राज़ी हो गए। अनिल मुअमिनीना, रज़िया के नीचे लिखे नेमत नंबर 1, अल्लाह राज़ी हो गए अनिल मुअमिनीना, इन ईमान वालों से। अजीब बात यह है कि कुरान करीम में सहाबा का तज़किरा लफ्ज़ सहाबा से नहीं हुआ है, सिर्फ हज़रत अबू बकर के लिए हुआ। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, है ना, उनके लिए हुआ जब हुजूर ने अपने साथी से कहा, साहिब से, तो उनकी सहाबियत के लिए लफ्ज़ साहिब आया। बाकी हर जगह सहाबा के लिए मोमिनीन, इसलिए कि अल्लाह उनके ईमान की गवाही देना चाहते थे कि क़ुर्ब क़यामत से पहले जो फितना होगा, जो सहाबा के ईमान पे बात करेगा कि नऊज़ुबिल्लाह उनका ईमान नहीं था, महफूज नहीं था, ऐसा था। तो जो उम्मत और दीन की बुनियाद है, अगर उनका ईमान मशकूक कर दिया जाए, पूरा दीन मशकूक हो जाएगा। इसलिए कुरान ने उनका तारुफ़ ही मोमिनीन से किया, किसी को बोलने का मौका न मिले। ये नुक्ता समझे। फरमाया अल्लाह राज़ी होगा इन ईमान वालों से। इज़ युबाय्यूनका, लिखें जब वो बैत कर रहे थे आपसे दरख्त के नीचे। युबाय्यूनका पर अब हाशिया लिखे, बाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमीना, बाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमीना। आप लोग के हाशिए पे लिखा हुआ है हवाला, ये लिखा होगा ना, रोज़ा काफ़ी का हवाला है ना। वज़रब बिइहदा यदैहि अलल उख़रा, नज़र आया? वज़रब बिइहदा यदैहि, आपने तमाम सहाबा से बैत ली और फिर अपना एक हाथ अपने ही दूसरे हाथ पे ऐसे रखा हुजूर ने। लिउस्माना, किसके लिए? आपने फरमाया ये उस्मान का हाथ है, अपने हाथ से फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और मैं उस्मान की बैत भी ले रहा हूँ। समझ गए? हवाला है रोज़ा काफ़ी, जिल्द नंबर 8, सफ़हा 325। ये उनकी किताब है, उनकी, समझ गए? ये उनकी किताब है। सीन की नहीं है, ये शीन की है। हम सीन है ना नहीं समझे? हम सीन है ना, वो शीन है, ये शीन का हवाला है। तो उनकी किताब में देखें हवाला मौजूद है। जब सहाबा बैत कर रहे थे आपके हाथ पे दरख्त के नीचे, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, लिखे नेमत नंबर 3, अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था।
معلوم ہوا کہ صحابہ کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، نعمت نمبر 4، اللہ نے سکینہ اتار لیا ان پر۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، نعمت نمبر 5، اور اللہ نے بدلہ دیا ان کو فتحًا قریبا، ایک قریب کی فتح کا۔ کون سی فتح کا؟ اس کے نیچے لکھیں خیبر۔ اب صلح حدیبیہ میں محسوس ہو رہا تھا کہ جی ہم تو ناکام اور کمزور ہو کے جا رہے ہیں، تو اللہ نے بطور تسلی کے خیبر کی فتح کی خوشخبری بھی سنائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری مال غنیمت کی، مغانم کے نیچے لکھے خیبر کی، اور خیبر کی جو بہت ساری غنیمتیں تھی، فرمایا یأخذونها، جسے یہ اپنے ہاتھوں سے لیں گے۔ کیا کریں گے؟ لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، نعمت نمبر 6، اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت سارے مال غنیمت کا، تأخذونها، جو تم لیتے رہو گے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے دوستو، جو تم لیتے رہو گے۔ نیچے لکھے الی القیامت، کب تک؟ جہاد تو قیامت تک ہے نا، لہٰذا مسلمان ہر دور میں مال غنیمت لیتے رہیں گے۔ فعجل لکم ہذہ، پس اللہ نے تمہارے لیے یہ تو جلدی دے دیا۔ ہذہ کے نیچے لکھے خیبر کی۔ کون سی؟ خیبر کی تو اللہ نے تمہیں جلدی دے دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو کیا کر دیا؟ تم سے۔ آپ لوگوں پر کوئی ہتھیار نہیں اٹھ سکا۔ حضور جب گئے تو مشرکین طاقت میں تھے، سب کچھ تھا، لیکن کوئی ہتھیار اور تلوار نہیں اٹھا سکا۔ فرمایا اللہ نے لوگوں کے ہاتھ تم سے کیا کر دیے؟ روک دیے۔ وَلِتَكُونَ، واو کے نیچے لکھے زائدہ۔ زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمے میں اس کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھ کیوں روکے؟ لِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ تم نمونہ بن جاؤ ایمان والوں کے لیے۔ کیا بن جاؤ؟ نمونہ بن جاؤ ایمان والوں کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تمہاری رہنمائی کرتا رہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اخرى کے نیچے لکھے مغانم اخرى، اس کا موصوف محذوف نکالیں گے۔ اور دوسرے اموال غنیمت، دوسرے اموال غنیمت، نعمت نمبر 7، دوسرے اموال غنیمت، لم تقدروا علیہا، تم اس پہ قادر نہیں ہو سکے، ابھی تک تم نے اس پہ قدرت، اللہ نے آنے والی مال غنیمت کی پیشگوئی فرمائی کہ اور بھی بہت سارے مال غنیمت ہیں، لیکن لم تقدروا علیہا، اب تک تم اس پہ قادر نہیں ہو سکے ہو۔ قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ پاک نے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ نے اس کا کیا کر لیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اموال غنیمت بھی تمہیں ملیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھیں تسلی مومنین، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ کافر آپ لوگوں سے لڑتے، اللہ نے فرمایا اگر یہ کافر آپ لوگوں سے کیا کرتے؟ لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، پیٹ پھیر کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی، ولا نصیرًا، نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے، التی قد خلت من قبل، جو پہلے سے چلا آ رہا، جو پہلے سے چلا آ رہا۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز اللہ پاک اپنی عادت کو، طریقوں کو تبدیل نہیں فرماتے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، حسن تدبیر خداوندی، حسن تدبیر خداوندی، اللہ وہ ذات ہے کف ایدیہم عنکم، کہ اللہ نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے۔ غور کریں ترجمے پر، ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُ، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا ان سے، بِبَطْنِ مَکَّةَ، وادی مکہ کے اندر، من بعد، اس کے بعد کہ ان اسفرکم علیہم، کہ تم نے قابو پا لیا تھا ان پر۔ اسفرا
اسفرا کیا ترجمہ ہے؟ قابو پا لینا. اس کے بعد کہ تم نے قابو پا لیا تھا ان پر. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے. اب کیا مطلب ہے دوستو؟ حدیبیہ سے جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک پہاڑ ہے جبل تنعیم، مشہور پہاڑ ہے مکہ میں، جبل تنعیم. حضور واپس آ رہے تھے تو 80 مشرکین تھے، 80 افراد. انہوں نے خاموشی سے چھپ کر ایک مشورہ بنایا کہ واپس جاتے ہوئے ایسا موقع دیکھتے ہیں کہ جہاں حضور اکیلے ہو جائیں کچھ جماعت سے، کچھ الگ ہو جائیں گے، اکیلے ہوں گے، تو ہم موقع پا کے آ کے حضور کے اوپر سے حملہ آور ہو جائیں گے، حضور کو قتل کر دیں گے. سمجھ گئے؟ جبل تنعیم سے. لیکن اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ جب یہ 80 افراد راستے میں آئے تو آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی کچھ بتایا گیا کہ خطرات ہیں. آپ نے صحابہ کو پہلے سے باخبر کیا تو صحابہ بیٹھ گئے. یہ 80 افراد جیسے ہی اترے تو آتے ہی صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا، پکڑے گئے اور حضور کے سامنے جا کے پیش کر دیا. یہ جو ہے نا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، گرفتار ہو گئے نا. اب اگر مسلمان چاہتے تو ان کو قتل کر دیتے، اور کر بھی سکتے تھے، وہ غلط ارادے سے آئے. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ ان کو معاف کر دیا، ان کو رہائی دے دی. سمجھے؟ اب دیکھیں آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے، یعنی ان کا حملہ تم پر کامیاب نہیں ہوا. یہ تو بات صحیح ہو گئی. اور تمہارے ہاتھ روک دیے، یعنی تم نے بھی ان کو جواب میں قتل نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ببطن مکہ تھا، یہ معاملہ کہاں چل رہا تھا؟ حدود حرم میں، وادی مکہ میں. لہٰذا ہم نے تمہیں بھی اس کا موقع نہیں دیا کہ تمہاری تلواریں ان پہ چل جاتی، کل کو لوگ کہتے کہ حدود حرم میں مسلمانوں نے خون بہا لیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہم الذین کفروا، مقتضیات قتال، مقتضیات قتال. اب دیکھیں مکہ والوں نے جو کچھ کیا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان سے قتال جائز ہو جاتا. انہوں نے خود ایسی حرکتیں کی کہ وہ حرکتیں اس بات کی متقاضی تھی، یعنی دلیل بن رہی تھی کہ ان سے قتال جائز ہونا چاہیے، ہے نا. اس کو کہتے ہیں مقتضیات قتال، کہ ان کے وہ کرتوت اور اعمال جو قتال کو جائز کرنے والے تھے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ پھر سوال ہوگا کہ پھر قتال کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. یہ دیکھیں مقتضیات قتال، ہم الذین کفروا لکھے مقتضی نمبر 1. پہلا مقتضی تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، مقتضی نمبر 2، اور انہوں نے تمہیں روکا مسجد حرام سے. والہدی، مقتضی نمبر 3، اس پر بھی صدو داخل ہے دوستو. اور انہوں نے روکا کس کو؟ ہدی کے جانوروں کو. ہدی کے جانوروں کو روکا معکوفاً، جو روک دیے گئے. ایبلغ محلہ، اپنے ٹھکانے تک پہنچنے سے. آپ نے پڑھا ہے کہ ہدی کا جانور حدود حرم میں ذبح ہوگا، اور انہوں نے آ کر اس کو کیا کر دیا؟ اس ٹھکانے تک یعنی حدود حرم تک پہنچنے سے روک دیا. ولولا رجال مؤمنون، اب وجہ بتا رہے حکمت تاخیر قتال. بھائی جب 3 وجوہات مقتضیات موجود تھے ان سے لڑائی کے، تو پھر اللہ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ چاہیے تھا کہ 1400 مسلمان تھے، سب کے پاس تلواریں تھی، مکہ والوں پہ حملہ آور ہو جاتے. حکمت تاخیر قتال. اب دیکھیں دوستو بڑی اہم بات، فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. لولا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا. کیا خدشہ؟ اب درمیان کی عبارت کو چھوڑیں، آگے آئیں. ان تطؤوہم، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم ان کو روند نہ ڈالو، پیس نہ ڈالو. کیا کر لو؟ پیس نہ ڈالو، روند نہ ڈالو، قتل نہ کر ڈالو. کس کو؟ اب پیچھے آئیں. رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، ان ایمان والے مردوں، ان ایمان والی عورتوں کو، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے. دیکھیں دوستو،
مکہ میں ابھی تک بہت سارے مسلمان رہ گئے تھے، کمزور تھے مسلمان ایمان والے، لیکن وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکتے تھے، کافر ان کو روکتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو وہ بیچارے اسی مکہ کی آبادی میں اندر خلط ملط ہو گئے تھے مسلمان لیکن انہی میں رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر آج ہم تمہیں اجازت دیتے مکہ پر حملہ کرنے کی تو تمہیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، تو تمہاری تلواروں کی زد میں کون بھی آ سکتے تھے، بہت سارے مسلمان مرد اور عورتیں لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، سمجھ گئے اب؟ تو لولا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہیں تم جا کے ان کو پیس نہ ڈالو، روند نہ ڈالو، فتصیبکم منہم معرۃ، اور پھر تمہیں پہنچ جائے ان کی طرف سے معرۃ، نقصان، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی نقصان کیا پہنچتا کہ لوگ کہتے کہ دیکھو مسلمانوں کے پیغمبر نے آ کر اپنے مسلمانوں کو مار دیا، ہے نا، فتصیبکم، پھر تمہیں پہنچ جاتا منہم، ان مقتولین کی وجہ سے، کن کی وجہ سے؟ ان مقتولین کی وجہ سے، معرۃ، نقصان، نقصان سے مراد یعنی الزامات، بغیر علم، لا علمی میں، حالانکہ تمہارا قصور بھی نہیں ہوتا لیکن الزامات ہوتے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اب یہاں غور کریں دوستو، لیدخل سے پہلے ہمیں محذوف عبارت نکالنی ہے، وہ کیا ہے؟ لَأَمَرَكُمْ بِالْقِتَالِ لَكِنْ مَا أَمَرْتُ، لیکن لَأَمَرَكُمْ بِالْقِتَالِ، اگر یہ پچھلا خدشہ نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا تو فرمایا اللہ تمہیں حکم دے دیتے کس کے؟ قتال کی، لیکن اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا، کیوں؟ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء، اس لیے کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب اس جملے کا؟ اب دیکھیں قتال میں تاخیر ہوئی نا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کافروں میں سے جو صلح حدیبیہ میں ان کی طرف سے آئے تھے، ان کی طرف سے، ان میں سے بہت سارے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر آج قتال ہوتا اور یہ کافر مار دیے جاتے تو جہنم میں چلے جاتے، لیکن اللہ کی حکمت اس میں یہ تھی کہ انہی کافروں میں سے بہت سارے بعد میں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، فرمائے لو تزیلوا، اگر وہ لوگ ٹل جاتے، ٹلنے سے مراد دور ہونا، کون سے لوگ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر وہ لوگ ہٹ جاتے، دور ہوتے، ہاں، جو مکہ میں جو مسلمان مکس ہو گئے تھے نا ان کے بیچ، جن کی وجہ سے قتال کی اجازت نہیں ملی، اللہ نے فرمایا اگر وہ لوگ دور ہوتے، ہٹ جاتے تو لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ مسلمانوں کا وجود کافروں کے لیے بھی باعث خیر ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ان سی مصیبتیں رک جاتی ہیں۔ اذ جعل الذین کفروا، یہ ہے مقتضی نمبر 4، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، اذ یاد کرو جب کافروں نے اپنے دل میں بٹھا دیا الحمیۃ، حمیت کا ترجمہ ہے ضد، حمیت کہتے ہیں ضد کو، عصبیت کو، تعصب کو، جب کافروں نے اپنے دل میں ضد بٹھا لی، کون سی ضد؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والی ضد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پر لکھیں، یعنی محمد الرسول اللہ کے بجائے کہا کہ محمد ابن عبداللہ لکھو۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا تو کہا بھئی رسول اللہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہے، لڑائی کس بات کی؟ تو ضد کی کہ اس کے بجائے کیا لکھو؟ محمد ابن۔ تو اللہ نے فرمایا جب کافروں نے اپنے دل میں جاہلیت والی ضد بٹھائی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ مانع اس قتال، مانع اس قتال، لیکن پھر بھی دیکھیں مسلمانوں نے برداشت کیا، تلوار نہیں چلائی، فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اپنا سکینہ اتار دیا تھا علی رسولہ، اپنے پیغمبر پہ اور ایمان والوں پہ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کو جمائے رکھا۔ الزمہم کا کیا ترجمہ ہے؟ اور ان کو جمائے رکھا تقوی کی بات پر، تقوی کی بات پر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے زیادہ اہل تھے۔
مسلمان ہی تقوی کے حقدار اور اہل ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ازالہ شبہ، شبہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، یہی کہتے ہو نا؟ تو حضور نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، لیکن حضور تو آئے تیاری کے ساتھ، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو خواب تو سچا نہیں ہوا نا؟ نہیں ہوا نا۔ اللہ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا، فرمایا بالکل خواب سچا ہے، لیکن خواب میں یہ کب کہا تھا کہ ابھی ہوگا؟ حضور نے بعد میں آنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تحقیق اللہ نے سچا کر دکھایا رسولہ، اپنے پیغمبر کے لیے، رؤیا ان کے خواب کو، بالحق کے، ٹھیک ٹھیک پیغمبر کے خواب کو بالکل سچا کر دکھایا۔ کیا خواب؟ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، آپ ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اللہ کی مشیت کے ساتھ، آمنین، حالت امن میں جائیں گے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، یہ حال ہے دوستو، اس حال میں کہ تم اپنی سروں کا حلق کراؤ گے، والمقصرین، اور قصر، قصر کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنے کو، کاٹنے کو، لا تخافون، اس کے بعد آئے گا الاعداء، اور تم خوف بھی نہیں رکھو گے، کن کا؟ دشمنوں کا۔ فعلم ما لم تعلموا، اس لیے کہ اللہ وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، پس دے دی اللہ پاک نے، من دون ذالک، اس سے پہلے، اس سے، ذالک کے نیچے لکھے عمرہ قضا، اب عمرہ قضا کے لیے آئندہ سال آنا تھا، کب آنا تھا؟ آئندہ سال، تو اس سے پہلے پہلے، من دونی کے نیچے لکھے یعنی محرم میں، یعنی اللہ نے اس سے پہلے آپ کو دے دی فتحا قریبا، ایک جلدی فتح، یعنی کون سی؟ خیبر کی، اس سے پہلے اللہ نے خیبر کی فتح دے دی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، لکھے اس بات رسالت و بشارت فتوحات، اس بات رسالت و بشارت فتوحات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو بالہدی، ہدا قرآن، قرآن دے کر، ودین الحق کے، اور برحق دین دے کر، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، حکمت ارسال، تاکہ وہ غالب آ جائے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تمام دینوں پر حضور کا دین غالب آ جائے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ ہی کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ، یہ ہے دعویٰ، یہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دلیل، یہ کیا ہے؟ دلیل۔ اس پر بڑا عجیب نکتہ لکھوایا ہے دوستو، حضور کی رسالت دعویٰ ہے، اور اس ہر دعوے کے لیے دلیل ہوتی ہے نا؟ دلیل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، فضائل صحابہ۔ اب حاشیے پر لکھیں آپ کی رسالت کی دلیل صحابہ ہے، آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ ہے نا؟ دیکھیں نا، محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے، اور والذین معہ کیا ہے اس کی؟ وہاں سے صحابہ کا ذکر ہے نا، تو آپ کی رسالت کی دلیل صحابہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ دلیل میں نقص ہو تو دعوے میں بھی نقص ہوتا ہے، دلیل میں نقص ہو تو اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالکم صحابہ میں نقص اور تنقیص نکالے گا، تو یہ صحابہ جس دعوے کی دلیل ہے حضور کی رسالت کی، اس میں بھی کیا نکلے گا؟ نقص نکلے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی صحابہ میں کھود کرید کر رہا ہو، ان میں تنقیص کر رہا ہو، اور کہے کہ جی میں حضور کا بہت بڑا عاشق ہوں، حضور کو مانتا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ان کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا دوستو، یہ جس کو کہتے ہیں نا نقیضین، ان دو باتوں میں آپس میں یہ نقیض ہے، ضد ہے۔ جو صحابہ سے ہٹے گا وہ حضور سے ضرور ہٹے گا، لیکن بول نہیں سکتا ہے وہ اپنی زبان سے، سمجھ گئے؟ فرمایا والذین معہ، فضائل صحابہ لکھا، اور جو حضور کے ساتھ ہیں، جو حضور کے ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار،
نمبر 1 فضیلت نمبر 1 وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، رحماء بینہم نمبر 2 لیکن آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے۔ تراہم رکعاً سجدہ نمبر 3 تم دیکھو گے ان صحابہ کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فضیلت نمبر 4 سیماہم ان کی نشانی یہ ہے کہ فی وجوہہم کہ ان کے چہروں پر من اثر السجود سجدوں کے آثار ہے، راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں لہٰذا ان کے پیشانیوں پر کیا ہے، سجدوں کے آثار ہیں، سمجھ گئے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ذالک لکھیں یہ مذکور، یہ جو مذکور ہے نا جو صحابہ کا ذکر ہوا، فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، مثل کے نیچے لکھے صفت، ان مذکور صحابہ کی صفات تورات میں بھی تھی اور ان کی صفات کہاں بھی تھی، انجیل میں۔ صحابہ کا تذکرہ تورات میں بھی ہوا ہے اور صحابہ کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے دوستو۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ معطوف علیہ اور معطوف، پورا جملہ مل کر کیا بنے گا، مبتدا۔ یہ جملہ کیا ہے، یہ پورا جملہ مبتدا ہے، کزرع کے نیچے لکھیں خبر، سمجھے؟ اب فرمایا یہ جو مذکور صحابہ ہے جن کے تذکرے تورات میں ہے، جن کے تذکرے انجیل میں ہے، کزرع، اب اللہ ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے، زرع کس کو کہتے ہیں، کھیتی کو، اس کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ جو اپنی نوک نکال لے، نوک جانتے ہیں جب کھیتی نکلتی ہے نا تو پہلے اس کا سرا نکلتا ہے، سرا استاد صاحب لکھواتے ہیں سوا جانتے ہیں، سوا کہتے ہیں سرے کو، اس لیے میں نے عرض کیا نوک، وہ کیا نکالتا ہے، اپنی نوک، فآزرہ پھر اس کو قوی کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، یہ جب نکلتا ہے شروع میں کمزور ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ طاقتور ہو جاتا ہے، فاستغلظ پھر یہ موٹا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، موٹا، فاستوى علی سوقہ پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی پنڈلی پر، کس پر، پنڈلی سے مراد یعنی اپنے وہ جو تنا جو ہوتا ہے نا، تنا، اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعجب الزراع اب بالکل فصل تیار ہو گئی، کمزور نکلی اور بالآخر طاقتور ہو کے کھڑی ہو گئی، تو فرمایا یعجب الزراع یہ اچھی نظر آتی ہے کسانوں کو، زراع کس کو کہتے ہیں، کسان۔ اب اللہ صحابہ کو سمجھا رہے کھیت کی مثال سے، جب چلے تھے تو کمزور تھے، کمزوری میں تھے نا، لیکن چلتے 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 آج وہ دن آیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کی جماعت اپنے تنوں پر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، اور جب کھڑی ہو گئی تو جس طرح فصل تیار ہو جائے کسان کو اچھی لگتی ہے، اب صحابہ تیار ہو گئے، اللہ پاک کو اچھے لگ رہے ہیں، کس کو اچھے نہیں لگ رہے، فرمایا لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ سے پہلے محذوف نکالیں، قواہم اللہ نے ان کو طاقتور کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ جلائے کافروں کو، یغیظہ، غاز یغیظ کو میں نے غصہ دلانا، اللہ نے اس جماعت کو مضبوط کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ غصہ دلائے کفارہ، کس کو، کافروں کو، سمجھ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ اس جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اللہ والے، اور اس جماعت کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، جلتے ہیں کافر، کفار فرمایا نا، اس لیے حاشیے پہ لکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحابہ سے جلنے والا کافر ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، سمجھ گئے دوستوں؟ دوسری بات استاد صاحب فرماتے ہیں تفسیر حقانی میں، تفسیر حقانی ایک تفسیر بہت عمدہ اردو میں، تفسیر حقانی میں اس مقام پر تورات و انجیل کے باقاعدہ حوالے ہیں کہ یہ صفات صحابہ کی ہے، یہ تفسیر حقانی بہت اہم ہے،
اور اس سے استعداد مضبوط ہوتی ہے دوستو۔ وعد اللہ الذین آمنوا لکھے حسن مآل، حسن اچھا انجام۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ان سے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، ان میں سے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سورہ فتح ختم ہو گئی، آگے ہے سورہ حجرات۔ اب پہلے ہم دیکھیں گے اس کا ربط، خلاصہ اور پھر اس کا موضوع۔ دیکھ رہے ہیں ربط سورۃ الحجرات بالفتح۔ سورہ فتح میں اصلاح آفاق بالجہاد تھا۔ سورہ فتح میں کیا تھا کہ دنیا، آفاق کہتے ہیں عالم کو، دنیا کو، کہ عالم کی اصلاح جہاد کے ذریعے سے ہو، اور اس صورت میں اصلاح نفس بالارشاد ہے۔ اب اس صورت میں کہیں گے کہ اپنی ذات کی اصلاح، نفس کی اصلاح وہ ارشاد کے ذریعے سے ہوگی، یعنی بزرگوں کی بات ماننے اور ان کی اتباع کرنے سے۔ نیز پہلی صورت میں فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس صورت میں آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ سورہ حجرات۔ اس صورت کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1، پہلے حصے میں 7 معاشرتی قوانین مذکور ہے، جن میں سے 2 کا تعلق آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور باقی 5 عام معاشرے سے متعلق ہے، آداب۔ نمبر 2، حصہ دوم میں یعنی سورت کے دوسرے حصے میں شکوہ اعراب، دیہات میں جو رہنے والے منافقین تھے ان کا شکوہ ہے اور بیان توحید ہے۔ سورہ حجرات کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ حجرات کا جو موضوع ہے وہ ہے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کا دستور العمل۔ بڑی عجیب بات، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کا دستور العمل، ان کو آپس میں کیسے رہنا ہے، ایک پورا دستور بتایا، ضابطہ بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قانون معاشرت نمبر 1۔ یہ معاشرت کا لفظ آتا ہے، بار بار یاد رکھے، ہمارے رہن سہن کو کہتے ہیں، یہ جو رہن سہن ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ قانون معاشرت نمبر 1، فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ترجمہ دیکھیں دوستو، مت کرو پیش قدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر۔ مت کرو پیش قدمی، جانتے ہیں یعنی آگے بڑھ جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت کے۔ جب تک حضور نے اجازت نہیں دی تم کیوں اپنی طرف سے بات کر رہے ہو؟ تم مت کرو پیش قدمی اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر۔ سمجھ میں آ گئی؟ بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ترجمہ ہو گیا دوستو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا تھا، ایک قبیلہ تھا بنو تمیم۔ بنو تمیم یہ لوگ آئے اور حضور سے عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی امیر منتخب کر لیں، امیر طے کر لیں ہم میں سے۔ ابھی حضور نے کوئی بات شروع نہیں کی تھی، لیکن آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ عام طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر جو بڑے صحابہ تھے، ان سے آپ مشورہ کرتے تھے کہ بھئی کیا کیا جائے۔ تو ابھی حضور نے مشورہ شروع نہیں کیا تھا کہ آپ کے ارشاد سے پہلے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جو قعقاع ابن معبد ہے وہ بن جائے امیر۔ ایک نام لیا، قعقاع ابن معبد۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اقرع ابن حابس بن جائے۔ اب حضور نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی رائے دے دی، اور جب انہوں نے آپس میں رائے دی تو ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو نام میں نے دیا آپ نے اس کے مقابلے میں نام دیا۔ اس پر کچھ آپس میں انبن ہوئی، آوازیں بلند ہو گئی، آوازیں اونچی ہوئی، اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ سمجھ گئے کہ ان حضور نے ابھی تک جب پوچھا ہی نہیں ہے تو تم کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، قانون معاشرت نمبر 2۔ اے ایمان والو مت اونچی کرو اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، حضور کی آواز کے اوپر، حضور کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور مت کرو زور سے حضور کے ساتھ ایسی بات جیسے زور سے آپس میں تم ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ حضور سے بات بھی کرو گے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، لا تجہروا لہو کے نیچے لکھے حضور کے ساتھ، مت کرو حضور کے ساتھ ایسی زور سے بات، بالقول باتیں کرنے میں، کجہر بعضکم لبعض جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، زور سے بات نہیں کرنی ہے۔ ان تحبط اعمالکم، اس سے پہلے لکھے خشیتا، اس خوف سے کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سمجھ گئے؟ تو حضور کی آواز پر آواز اونچی نہ ہو، حضور سے زور سے باتیں۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جمہور کا، کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں حیات ہے نا، اور امتیوں کا درود سنتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی حضور کے روضے پہ جا کے زور سے بولے، چیخے، چلائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روضہ اطہر میں حضور کی آواز پر اپنی آواز کو کیا کر رہا ہے؟ اونچا کر رہا ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ حضور حیات نہیں ہے، وہ تو بحث سے خارج ہے۔ لیکن کوئی اس عقیدے کے ساتھ جائے کہ نہیں حضور وہاں پہ سن رہے ہیں ہماری آواز کو، اور پھر وہ حضور کے روضے کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، نہایت بڑا بے ادب، گستاخ اور ناہنجار، نابکار ہے۔ یہ حضور کی بے ادبی کا مرتکب ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر حضور کے روضے پر، جہاں کا ادب یہ ہے کہ انسان کی آواز اس کے گردن سے اونچی نہ ہو، یہ وہاں زور زور سے چیخ رہا ہے، اور پھر یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم تو عاشق رسول ہیں۔ پکڑ آئے گی ان پر۔ ان الذین یغضون اصواتہم، ترغیب خفض صوت، خفض کہتے ہیں دبانے کو، پست کرنے کو، ترغیب دی کہ آوازوں کو پست کرو۔ فرمایا بے شک جو لوگ یغضون پست کرتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ حضور کے پاس، حضور کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں کہ جانچ لیا، امتحنا جانچ لیا، آزما لیا اللہ نے ان کے دلوں کو، للتقوی کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ اس کے بعد حضرات شیخین اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا، یعنی اتنا ادب آیا پھر جب اتنا آہستہ بولتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو جانچ لیا تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ثمرہ اخروی، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، زجر، فرمایا جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں من وراء الحجرات، آپ کے کمرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے زیادہ تر میں عقل نہیں ہے، سب بیوقوف ہیں۔ اصل میں ایک قبیلے والے آئے حضور سے ملنے کے لیے، تو گاؤں سے آئے ہوئے لوگ تھے، دیہات سے، وہ فہم اور آداب تو نہیں تھے ان کے پاس۔ حضور اندر تشریف لے گئے تھے، تو ان کو لگا کہ ہم باہر سے آواز دے دیں گے حضور باہر آئیں گے، تو باہر سے کہا کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لے آئیں۔ تو اللہ پاک کو پسند نہیں آیا کہ حضور کو اس طریقے سے پکارا جائے، تو منع کر دیا کہ یا محمد نہیں کہو، یا محمد نہیں کہو۔ بڑی جرت ہے ان لوگوں کی جو یا محمد کہتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے تو منع کیا کہ میرے حبیب کو ایسے نہیں بلاؤ، کہیں بھی نہیں بلاؤ ایسے۔ ایک شخص گزرے ہیں منکرین حیات الانبیاء میں سے، ان کا نام تھا سعید احمد چتروڑ گڑھی، آپ نے نام سنا ہوگا، نام سنا ہے کسی نے؟ خیر ابھی سن لیں۔ اس کا نام تھا سعید احمد چتروڑ گڑھی۔ پنجاب میں علاقہ ہے ملتان کا، ملتان میں ایک علاقہ ہے چتروڑ گڑھ، یہ مشہور ہوئے چتروڑ گڑھی کے نام سے۔ یہ مماتیوں کے ایک وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے، لیکن ان کی زبان بے انتہا آزاد تھی، اور جیسے ہوتا ہے ایسے طبقے کے ساتھ جب یہ اکابر کی اسلاف کی بیعت بھی کرتے ہیں، آگے چل کر آخری وقت میں اس شخص نے بہت زیادہ خرافات اور ایسی باتیں کی جو کہ بالکل بہرحال، اور اس نے ایک رسالہ لکھا
اس کا نام رکھا قرآن مقدس اور بخاری محدث، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چترول گڑھی نے لکھا قرآن مقدس اور بخاری محدث، یعنی یہ امام بخاری پر الزام لگایا کہ اس نے نعوذ باللہ ساری بخاری گڑھی ہوئی ہے، اور یہ ان مماتیوں کے سرخیل تھے۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے، بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ان سے بری الذمہ ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے سرخیل تھے، یہ منع نہیں کر سکتے اس سے۔ تو سعید چترول گڑھی کا منہ بہت زیادہ بے لگام تھا، اس نے بہت خرافات اور بکواس کی اور بہت الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ تو یہ آیت پڑھ کر سعید چترول گڑھی کہتا تھا کہ جو حضور کی قبر پہ جا کے باہر سے درود و سلام پڑھتے ہیں وہ یہی بیوقوف ہے، یہ نا اکثرہم لا یعقلون، یہ جو اللہ نے فرمایا نا جو لوگ باہر سے آ کے یا محمد کہہ رہے تھے، تو کہا دیکھو اب بھی لوگ جا کے حضور کی قبر کے باہر جا کے درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ہمارے درود کو سن رہے ہیں، تو اپنے بیانات میں کہتا تھا اکثرہم لا یعقلون، یہ سارے وہی بیوقوف ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس آیت کو فٹ کرتا تھا کس پر؟ حضور کے روضہ اطہر پہ، حضور کے روضہ مبارکہ پہ جا کر اس نے فٹ کیا۔ بہرحال یہ بدبخت لوگ تھے۔ ایک چیز کا بہت خیال رکھیں، آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ آج کل بلکہ کافی وقت سے ایک خطبہ چل رہا ہے، ہمارے طلبہ تو بس صرف الفاظ کو اور جو ہے اس کو دیکھتے ہیں نا، قافیوں کو، یہ جلا جلدا بلدا ولدا، یہ چل رہا ہے، سنیں خطبہ ہے، یہ خطبہ چترول گڑھی کا ہے، اور اس میں اس نے لا جسدہ کا لفظ حضور کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمیں تو احتیاط وہ ہے ہی نہیں نا، بس وہ اس نے اپنی لے میں بول دیا ہے، اس نے تو اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ قبر میں حضور کا کوئی جسم مبارک محفوظ نہیں ہے، اور ہم اس کو ماشاءاللہ گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سعید چترول گڑھی کا خطبہ ہے، اور اس میں اس نے حضور کی حیات کا انکار کیا، بلکہ جسم کے تسلیم کرنے کا انکار کیا ہے۔ لہٰذا اس خطبے کو نہ پڑھا جائے، نہ رکھا جائے اپنے پاس موبائلوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، تلقین ادب، اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ صبر کرتے، باہر کھڑے ہو جاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ حضور ان کے پاس چلے جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ باہر سے کیوں آوازیں لگا رہے ہیں؟ انتظار کر لو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ترغیب توبہ، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔